اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد اور تمام تر تعریف اسی خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو کائنات کے تمام بادشاہوں کا بادشاہ اور کائنات کے تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ وہ پروردگار عالم جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے اور مالک اللہ کل شیء قدیر بھی ہے۔ اور بعد حمد و ثنا ہمارا تمام تر درود و سلام اللہ تعالیٰ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے اوپر کہ جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمان اور سلمان کو بھی فقر سلیمان بنا دیا۔ کہیں بے زر کو دیکھا تو اسے ابو ذر بنا دیا، کہیں بے داد کو دیکھا تو اسے مقداد بنا دیا، کہیں مجبور کو دیکھا تو اسے مختار بنا دیا، اور پھر ان ہستیوں نے جہاں بھی کہیں بھی منکروں کو دیکھا تو انہیں فی النار کر دیا، اور ہمیں اور آپ جیسوں کو دیکھا تو سچا عزادار کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتی ہوں۔ السلام علیکم تحفہ علی علیہ السلام مدد۔ میں ذاکرہ سیدہ عالیہ کامران کل ایمان کے سیٹ پر آپ تمام ناظرین کے لیے دعا گو ہوں کہ جہاں بھی رہیں شاد رہیں، آباد رہیں اور کل ایمان کے سایہ رحمت میں رہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے نوروز۔ آج کا دن تاریخی اعتبار سے بڑی فضیلت کا دن ہے، اور آج کا ہی وہ دن ہے کہ جس دن جناب آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ یہ تاریخی اعتبار سے بڑا یادگار دن ہے، اور اسی سلسلے میں ہم نے آج کے دن کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے اپنی معزز مہمان کو مدعو کیا ہے۔ جی السلام علیکم ذاکرہ سیدہ رخشندہ فاروق صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خانم، ہم چاہتے ہیں کہ آج کیونکہ بڑا تاریخ اعتبار سے یادگار دن ہے، نوروز کا دن ہے، اور آج تمام مومنین کے گھر میں ماشاءاللہ نظر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا بھی اہتمام ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ کے علم سے اپنے ناظرین کو مستفید فرما سکیں۔ جی بے شک عالیہ، نوروز مطلب نیا دن، اور نوروز کو ہم مناتے ہیں عید کی طرح، عید کے دن کی طرح، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے، تو ہم ہر دن کو عید کی طرح منا سکتے ہیں۔ نوروز ہمارے پاس اب جتنے بھی کیلنڈر پائے جاتے ہیں وہ قمری اعتبار سے ہیں، لیکن نوروز 20 مارچ کو ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں 20 یا 21 مارچ، تو یہ قمری اعتبار سے نہیں ہے بلکہ یہ شمسی اعتبار سے ہے۔ نوروز زیادہ تر منایا جاتا ہے ایران میں، آذربائیجان میں، یا ہندوستان پاکستان میں نوروز منایا جاتا ہے نئے دن کی مناسبت سے، اور اس دن کے حوالے سے کئی ایسی مبارک واقعات بھی رونما ہوئے ہیں جو انتہائی متبرک ہیں۔ تو ان واقعات کو جانتے ہوئے بھی ہم اس نوروز کو عید کے طور پر منا سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے نوروز والے ہی دن جو ہے سورج کی پہلی روشنی، پہلی کرن جو ہے وہ زمین پر پڑی تھی۔ نوروز ہی والے دن، یہ 20 مارچ کا ہی دن تھا شمسی اعتبار سے، کہ جب حضرت آدم جو ہے وہ اس روئے زمین پر قدم رنجا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نوروز کا ہی دن تھا جب نوح علیہ السلام کی نجات ہوئی تھی، یعنی کہ ان کی کشتی پہاڑی جودہ پر آ کر رکی تھی، تو ان کے لیے تو ایک نیا ہی دن تھا نا، یہ نوروز کا ہی دن تھا، اور کیوں نہ خوشی منائیں تمام موالیان حیدر قرار کے اس دن جو ہے عید غدیر کا واقعہ رونما ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نوروز کا ہی دن تھا 20 مارچ کا، کہ جس دن جو ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہو کر کعبے سے بتوں کو گرایا تھا۔ یہ نوروز کا ہی دن تھا۔ واقعات میں پایا جاتا ہے کہ بعثت رسول کا دن، نوروز بعثت رسول کا دن ہے، اور یہ نوروز کا ہی دن تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں کی وادی میں پہنچے تھے اور تمام جنات نے آپ کی بیعت کی تھی۔ تو نوروز کے دن ہیں یہ تمام ایسی متبرک واقعات ہیں جس کے طور پر ہم اس دن کو منا سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو کوئی شرعی حیثیت سے نہیں منا سکتے۔ ہم اس کو اس طرح منا سکتے ہیں کہ ہم یہ نیت کریں قربتاً اللہ، جی جی، کہ اللہ کی قربت کے لیے ہم اس دن کو منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک اعمال نوروز، جیسے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں خانم، دوسرا سوال ہمارا یہی ہے کہ اعمال نوروز کی ترتیب کیا ہے،
اور قرآن کی روح سے ہمارے مطلب نوروز کی حیثیت بیان فرمائیے. دیکھیں نوروز کے لیے جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے قمری اعتبار سے کوئی دن نہیں ہے، یہ شمسی اعتبار سے دن ہے. شمسی اعتبار سے اس طرح کے 20 مارچ کو یا 21 مارچ کو یہ دن ہوتا ہے، اور اس دن کے لیے خصوصی اہتمام جو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس دن آپ نے سب سے پہلے تو آپ غسل لیجئے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ روزہ رکھیے. اور اب اگر ہم کسی ائمہ طاہرین سے بھی اگر یہ سوال کرتے کہ آج جو ہے ہمارے کیلنڈر کے حساب سے ہمارے لیے نیا دن ہے تو ہم اس دن کیا کریں، اس نئے دن کو کس طرح منائیں، تو ان کا جواب بھی شاید یہ ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ شکرانے ادا کریں، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں. تو شکرانے کے طور پر سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ روزہ. ہم سب شکرانے کے طور پر کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. تو اس دن کے لیے خصوصی ہے کہ آپ روزہ رکھیں، آپ دسترخوان سجائیں اور آپ اپنے اہل و عیال کو بلائیں، ان کو دسترخوان پر مدعو کریں، اور سب سے بڑھ کر ہمیں حقوق العباد ادا کرنے. ساری عبادتیں اپنی جگہ، حقوق العباد اپنی جگہ. اپنے تمام تر رشتہ داروں سے احسن سلوک سے ملیں. بے شک بے شک ہمارے اندر حقوق العباد لازمی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایک نماز جو آج کے دن کے لیے پڑھی جاتی ہے وہ نماز 4 رکعت ہے جو 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ ہم کے بعد جو ہے 10 مرتبہ جو ہے آپ نے سورہ انا انزلنا سورہ قدر پڑھنی ہے. دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کافرون پڑھنی ہے. پھر سلام پھر دینا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اس 2 رکعت میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کی دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد آپ نے سورہ ناس اور سورہ فلق کو پڑھنا ہے. یہ نماز ہے، آپ نماز پڑھیں، شکرانے ادا کریں، دسترخوان سجائیں اور نیاز امیر المومنین علیہ السلام کا اہتمام کریں. بے شک بے شک. اور آج کے دن تو کہا جاتا ہے کہ اعمال نوروز کے دن آپ اگر زعفران سے بھی وہ 7 سلام اگر آپ چینی کے برتن پر لکھ کر اگر کسی بھی مریض کو وہ پلائیں تو یقیناً وہ مریض بھی شفا پا جاتا ہے. بہترین اعمال ہیں آج کے دن کے. خانم آپ نے بڑے بہترین اور احسن طریقے سے بیان فرمایا. ایک دعا بھی ہے جو دعا ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. جی یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں کو بدل دینے والے، یا مدبر اللیل والنہار، اے دن اور رات کو بدل دینے والے، سبحان اللہ، یا محول الحال والاحوال، تو حالوں کو بدل دینے والے، احوال کو جاننے والے. حالنا الی احسن الحال، ہمارے حال کو بھی احسن کر دے، ہمارے حال کو بھی اچھا کر دے. یہ نماز کے بعد ہم نے دعا مانگنی ہے. اس کے علاوہ نماز کے بعد ایک دعا اور ہے جو ہم نے سجدے میں کرنی ہے. وہ دعا جو ہے آپ کو مکاتب میں مل جائے گی دعا. اس دعا کا یہ ہے کہ آپ سجدگاہ پہ سر رکھ کر وہ دعا پڑھیں، یا سجدگاہ کو پیشانی پر رکھ کر وہ اس دعا کو پڑھیں، یا کسی سے کہیں کہ وہ آپ کو یہ دعا پڑھا دے. تو اس دن کے حوالے سے یہ تمام اعمال ہیں جو کہ منقول کیے گئے ہیں اور ہمیں کرنے چاہیے. بے شک اور ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نہ صرف نیا دن بلکہ ہر دن جو ہے ہمارا عید کا دن ہو. بے شک جس دن ہم نے کوئی گناہ نہ کیا وہ دن بے شک عید کا دن ہے ہم تمام مومنین کے لیے. اور پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر یعنی علی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہترین انداز میں خانم آپ نے سوالات کے جوابات دیے. اب میرا آخری سوال یہ ہے کہ نوروز کے ہی حوالے سے کہ نوروز کی شرعی حیثیت کیا ہے اور تحویل آفتاب در برج حمل کیا ہے؟ دیکھیں نوروز کی شرعی حیثیت کچھ نہیں ہے. جی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ اس کو قربتاً الا کر کے، کیونکہ اس میں اتنے متبرک واقعات رونما ہوئے ہیں کہ آپ اس کو قربتاً الا کر کے منائیے. اور جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ جو نوروز ہے 20 مارچ یہ قمری اعتبار سے نہیں ہے بلکہ شمسی اعتبار سے ہے. بے شک. اور یہ جو برج حمل ہے یہ کیا ہے کہ زمین جو ہے سائنسی اعتبار سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس وقت کہ زمین جو ہے وہ اپنی ہی جانب گردش جب کرتی ہے تو وہ 24 گھنٹے لیتی ہے. 24 گھنٹے میں دن اور رات رونما ہوتے ہیں. اس کے علاوہ زمین کی ایک اور گردش ہے جو وہ سورج کے گرد لیتی ہے، اور جو وہ سورج کے گرد گردش لیتی ہے اس میں 365 دن ہے. سبحان اللہ. ان 365 دنوں کو 12 برجوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جس میں سے کچھ 30 کے ہیں آپ سب جانتے ہیں، کچھ 31 کے ہیں اور ایک لیپ ایئر ہے.
اب جب زمین اپنی گردش مکمل کرتی ہے، ایک برج سے برج حمل میں جاتی ہے، ان برجوں کا نام مختلف کیلنڈرز میں رکھا گیا ہے. جب زمین جو ہے برج حمل میں جاتی ہے، یعنی کہ ایک برج سے دوسرا برج بدل رہی ہوتی ہے، بس جس لحظے میں زمین برج کے اندر داخل ہوتی ہے، بس وہی لحظہ جو ہے وہ حمل کہلاتا ہے. سبحان وہی اللہ. لحظہ جو ہے وہ تحویل کہلاتا سبحان ہے. اللہ. اور اس وقت کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت میں آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ دعا مستجاب ہوتی ہے. بے شک بے شک. اور ہم نے بچپن سے ہی یہ آزمایا بھی ہے کہ ہم اس میں جب بھی دعا مانگتے ہیں، مقررہ وقت جو ہے اس میں ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں تو یقیناً ایک نیا وقت ہو رہا ہوتا ہے، ایک نیا دن ہو رہا ہوتا ہے، اور اس دن کی مناسبت سے ہم جو بھی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ہمارا سال ہی بہت زیادہ اچھا گزرتا ہے انشاءاللہ تعالی یقیناً. اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ اسی وقت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی سواری بھی گزرتی ہے، تو اس سے بہترین وقت کیا ہوگا کہ جب علی مرتضیٰ علیہ السلام کی نظر کا بھی اہتمام ہمارے یہاں ہو اور مولا کائنات کی آمد کا بھی اہتمام ہو. کسی شاعر نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، آپ کی اجازت سے میں بیان کرنا چاہوں گی کہ میں ذکر مرتضیٰ سے یوں لذت عرفان لیتی ہوں اور دلوں کی کیفیتوں کو پل بھر میں جان لیتی ہوں. دل مومن مچلتا ہے منافق اور جلتا ہے، دل مومن مچلتا ہے منافق اور جلتا ہے، علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتی ہوں. اس کے ساتھ ہی ہماری مہمان، ہم اپنے مہمان کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا، اور ہم تمام لوگ آپ کے لیے دعا گو ہیں. اور کے ایس ٹی وی کی طرف سے میں تمام ناظرین کے لیے اور خاص طور پر اپنی معزز مہمان سیدہ رخشندہ فروخ صاحبہ کے لیے اور تمام ناظرین کے لیے، کے ایس ٹی وی اور ان کی ٹیم کے لیے، بالخصوص سی ای او ڈاکٹر خانم سیدہ کاظمی صاحبہ کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ تمام لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، صحت زندگی تندرستی عطا فرمائے اور شاد رہیں، آباد رہیں، جہاں بھی رہیں کل ایمان کے سایہ رحمت میں رہیں. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ ذاکرہ سیدہ عالیہ کامران کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم. مولا وارث.